اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ہر طرح کے روحانی بیماریوں سے بچ کے رہیں، جنات اور شیاطین ہمارے قریب نہ آئے، کسی کی نظر بد ہمیں نہ لگے، کسی کی بری نظر سے ہمارا کچھ نقصان نہ ہو، کسی کے حسد کے ہم شکار نہ ہو، تو ہم اور آپ اللہ رب العالمین کے کلام کو لازم پکڑیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی کلام پاک کے اندر اس بات کی خبر دی ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، کہ اے لوگو، دیکھیے اللہ نے فرمایا کہ اے لوگو، یہ قرآن مجید سب کے لیے ہے۔ یہ ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن مجید ہماری کتاب ہے، یہ قرآن مجید ہم مسلمانوں کی کتاب ہے۔ بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جو کہتے ہیں کہ قرآن مجید کافروں کو نہیں دینا، قرآن مجید مشرکوں کو نہیں دینا۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ قرآن مجید مسلمانوں کی باپ کی کتاب ہے، اسی لیے کیا کرتے ہیں، قرآن مجید کو لوگوں سے چھپاتے ہیں۔ نہیں میرے دوستو، یہ ہماری اور آپ کی صرف کتاب نہیں، بلکہ یہ پوری کائنات کی کتاب ہے۔ یہ کتاب جس طرح سے مسلمانوں کے لیے ہے، اسی طرح سے کافروں کے لیے بھی ہے، اسی طرح سے مشرکوں کے لیے بھی ہے، سب کے لیے ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس، کہ لوگو تمہارے پاس نصیحت آ چکی ہے، تمہارے پاس رب کی طرف سے ایک پیغام آ چکا ہے۔ اتنا ہی نہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا اس کتاب کے اندر شفاء لما فی الصدور، سینوں کے اندر جتنے بھی بیماریاں ہیں ان تمام بیماریوں سے شفا دینے والی ہے۔ اگر انسان کے دلوں کے اندر کفر کی بیماری ہے، شرک کی بیماری ہے، بدعت کی بیماری ہے، نفاق کی بیماری ہے، غیروں کو پوجنے کی بیماری ہے، غیروں کے پاس سر جھکانے کی بیماری ہے، تو قرآن مجید پڑھنے سے یہ تمام بیماریاں بھاگ جاتی ہے۔ اور اسی بیماری کو لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں سے بھاگے، اسی لیے کہتے ہیں کہ قرآن مجید مت پڑھو نہیں تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ کہاں لوگوں کے دلوں سے یہ بیماری ختم ہو جائے گی اور ان کی دکان بند ہو جائے گی؟ انہوں نے ایک طریقہ کر لیا کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے 19 علوم کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے تو ایسی کوئی شرط نہیں لگائی ہے۔ جو انسان بھی پڑھے گا اسے جسمانی شفا بھی ملے گی اور روحانی شفا بھی ملے گی۔